وہی دارالخلافہ جامع مسجد کا خطیب اور امام بھی ہوتا ہے. خلفائے راشدین جو ہے جیسے وقت کے جو ہے ان کے پاس امامت کبریٰ تھی جو ہے بالکل ایسے ہی ان کے پاس امامت صغریٰ بھی نہیں تھی. ایسے اتنی بات نہیں ہے کہ امامت بن کے خلفاء جو ہے اپنے خلافت کے کاموں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی رعایا کو وضو کی بھی تعلیم دیتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر جو ہے امور خلافت کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر جو ہے امور خلافت کو سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے رعایا کو عملی طور پر وضو کی بھی تعلیم فرمایا کہ اللہ رسول جو ہے وہی دور جو ہے پھر قائم فرمائے جو ہے کہ ہمارے جو ہے خلفاء ہوں جو ہے ورن جو ہوں وہ دارالخلافہ کی جامع مسجد کے امام بھی ہوں اور اپنی رعایا کو وضو کی بھی تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا کیا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگواتے اور یہاں کے سامنے بیٹھ کر وضو کرتے کہ تم دیکھ لو جو ہے میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے عملی طور پر بتا. اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عملی طور پر جو ہے رعایا کو وضو کرتے ہیں. یہ بہت بڑا منصب ہے جو ہے امامت جو ہے اللہ کا شکر جو ہے امام الانبیاء کا منصب ہے خلفائے راشدین کا منصب ہے. امامت کا بہت بڑا فائدہ جو ہے اور کسی کی نماز جو ہے بعض جماعت ہو یا نہ ہو وہاں امام کی تو ہر حال میں جو ہے جماعت کے امام کی تو ہر حال کے اندر جو ہے جماعت کے نماز پر مداومت جو ہے مان جماعت پہ نصیب. آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ چلتا ہے کہ مقتدی جو ہے آپ سورۃ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے. حنفی یہ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے گا اور شافعی کہتے ہیں کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا. اب اگر مقتدی پڑھتا ہے تو حنفی ناراض ہیں, نہیں پڑھتا شافعی ناراض ہیں. لیکن امام کے بارے میں دونوں کہتے ہیں پڑھے پڑھ.
امام کے بارے میں احناف شواب دونوں کو سوچ کے کیا کر رہے ہیں. شواب حنفیہ کے جھگڑے سے بھی بچ سکتے. اور تیسرا فائدہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیماری فائدہ بھی لیکن منصب جو ہے بڑا اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امام کے متعلق علم ہوا, اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا. اس کا روایت موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ آئندہ یہ شخص جو ہے تمہیں امامت نہ کروائے, تمہیں نماز نہ پڑھائے. ایک امام مل جائے قبلے کی جانب تھوک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس امام کے جو مقتدی تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ آئندہ جو ہے یہ شخص تمہیں نماز نہ قبلے کی آداب ہیں. ان آداب میں سے کبھی یہ بھی ہے کہ قبلے کی طرف تھوکا بھی بڑی سخت بڑی ارشاد فرمائی گئی ہے. فقلت الله القبلة جاء يوم القيامة وطفله بين يديه كما قال النبي. اس امام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص آئندہ تمہیں نماز جب ابھی نماز کا وقت آیا تو وہی امام صاحب جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھنے کے لیے انہیں علم نہیں تھا کہ میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو ساتھیوں نے بتایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ نماز. وہ صاحب گھبرا گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہیں نماز. تو کیا واقعی آپ نے یہ ارشاد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے متعلق یہ کہا ہے کہ آئندہ جو ہے یہ شخص تمہیں نماز. موجود ہے. صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بھی ارشاد فرمایا مطلب آسیت اللہ و رسولہ, اللہ کا ذکر تو تبرک کے طور پر ہے, تم نے اللہ کے نبی کا دل دکھایا. قبلے کی طرف تھوکنے پر جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ امام کروائے. بہت ہی زیادہ محتاط انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ ابن عبید اللہ وہ دیکھا کہ وہ احرام کی حالت کے اندر جو ہے رنگین کپڑا پہنے ہوئے. طلحہ ابن عبید اللہ کیسا مبشرہ ہے عمدہ صحابہ میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجلس کے اندر جنتی ہونے کی کوئی غلط نہیں کی. تو دیکھا کہ طلحہ ابن عبید اللہ جو ہے وہ احرام کی حالت کے اندر جو ہے حج کے احرام میں عمرے کے احرام کی حالت کے اندر جو ہے ثوب مصبوغ جو ہے رنگین کپڑا پہنے ہوئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر رنگوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے, رنگین کپڑا جو ہے نا جس میں خوشبو کا جو ہے کہ احتمال ہو احرام کی حالت میں پہننا جائز. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما هذا الصوب المصبوغ یا طلحہ ہے وہ طلحہ جو ہے یہ رنگین کپڑا تم کیسے کیا ہے احرام کی حالت میں پہنے ہوئے. تو انہوں نے عرض کیا انما هو بدر, یہ مٹیانہ رنگ ہے, یہ کوئی خوشبو کا رنگ دکھائی دینے میں رنگین معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. یہ مٹیانہ
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا انکم ایھا الرہب ائمۃ یقتدی بکم الناس، اے صحابہ تم جو ہے ائمہ ہو، لوگ تمہاری اتباع کریں گے، آنے والے تابعین جو ہے، آنے والی امت جو ہے وہ تمہاری کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ ایھا الرہب انکم ائمۃ یقتدی بکم الناس فلو ان رجلا جاہلا رأى هذا الصوم فقال ان طلحة بن عبد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام۔ ایک ناواقف آدمی جو ہے میں اس کو دیکھے گا جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بٹیانا ہے، وہ یہ کہے گا کہ طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے احرام کی حالت کے اندر جو ہے صوم مصبوغ جو ہے پہنے ہوئے تھے، احرام کی حالت ہر شخص کو پتا، وہ یہ سمجھے گا کہ احرام کی حالت کے اندر جو ہے رنگین کپڑا پہنا ہوا ہے، خوشبودار کپڑا پہنا ہوا، اس کو حجت کیا کرے گا؟ بنائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا لا تلبسوا ایھا الرہب شیئا من هذه الثياب المصبغة شیئا، ان ثياب مصبغة میں سے جو ہے نا کوئی کپڑا بھی تم احرام کی حالت میں نہ پہنو تاکہ غلطفہمی پیدا نہ ہو۔ ہماری علماء والفضلاء آپ بھی آئے کوئی ایسا کام جو ہے، ایسے حرکت سکون نہیں آپ کی ذات سے صادر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جائے جو ہے، اور لوگ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور اس کو حجت بنائے کہ یہ خیر وناس کے فاضل کا کیا ہے کام کرنا ہے۔ اس لیے بہت ہی محتاط انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کی